السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس السادس ترکیب توصیفی والا چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم نے موصوف اور صفت کیا ہے اسے جانا تھا اور تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ موصوف اور صفت کے درمیان کی جن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اسے بھی جانا تھا۔ اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں اسے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اس سبق کا جو عربی کا ٹیکسٹ ہے اسے بھی ہم نے یہ پوری طرح سے سالو کر لیا تھا، لیکن ہم نے لکھ کے جو پریکٹس کی تھی اور آپ کو جو پڑھایا تھا وہ پڑھایا تھا یہاں تک بچوں، یہ جو ہے ہی امرأۃ جمیلۃ، یہاں تک ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب اس سے آگے کا پورشن جو ہے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ایک ایک سینٹنس کو ہم نے لکھ لیا ہے آپ کی آسانی کے لیے پہلے سے، تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیں۔ تو آئیے ایک ایک سینٹنس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ پہلا سینٹنس ہے الباب المفتوح صغیر، یہ پہلا سینٹنس ہے آج کے ہمارے سبق کا، یہ پہلا سینٹنس ہے، یہ ہے یہ یہاں سے یہاں تک الباب المفتوح صغیر، یہ یہاں سے الباب المفتوح صغیر، یہ سینٹنس ہے۔ تو الباب کے معنی آپ کو معلوم ہے، الباب کے معنی دروازہ آتے ہیں، اس کی جماعتیت ابواب یعنی ڈور، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ المفتوح کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا، تو الباب المفتوح کا مطلب کیا ہوگا؟ دا اوپن ڈور، اور صغیر ان کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ اب اسے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے جو لکھ دیا گیا ہے آپ کے لیے، دیکھیے بچوں، مفتوح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوا، اوپن۔ مفتوح معنی کھلا ہوا، اوپن، اور الباب المفتوح کا مطلب ہوا کھلا ہوا دروازہ، دا اوپن ڈور، اور الباب المفتوح صغیر، کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے۔ دا اوپن ڈور از اسمال، دا اوپن ڈور از اسمال، دیکھیے دا اوپن ڈور از اسمال، کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے۔ اچھی طریقے سے میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ دیکھیے الباب مفتوح کا مطلب کیا ہوا؟ کھلا ہوا دروازہ، یہ آپ کو معلوم ہے۔ دا اوپن ڈور اور صغیر ان کا مطلب چھوٹا، تو دا اوپن ڈور از اسمال۔ الباب جو ہے بچوں یہ موصوف ہے، اور المفتوح کیا ہے؟ وہ صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر کے یہ مبتدا ہو جائے گا، اور صغیر خبر۔ اسی لیے دیکھ رہے ہیں چونکہ مبتدا ہو رہا ہے، اس لیے یہ الباب المفتوح یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا، چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے عام طور سے، اور خبر جو ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ نکرہ ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں یہ سینٹنس آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو ابھی آپ نے پڑھا، الباب المفتوح، الباب المفتوح، دا اوپن ڈور از صغیر اسمال، دا اوپن ڈور از اسمال، یہ سینٹنس آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسرے سینٹنس کی طرف آئیے، اور وہ سینٹنس ہے النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ، یہ سینٹنس ہے النافذۃ المغلقۃ، یہ النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ۔ النافذۃ کے معنی آتے ہیں کھڑکی کے، ہے نا، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے جیسے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، نافذۃ کے معنی کھڑکی جمع نوافذ۔ اچھا، شباکن کے معنی بھی کھڑکی آتی ہیں نا، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ نافذۃ معنی کھڑکی جمع نوافذ، اور مغلقۃ کے معنی بند آتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو النافذۃ المغلقۃ کا مطلب کیا ہوا؟ بند کھڑکی، النافذۃ المغلقۃ بند کھڑکی۔ دا کلوزڈ ونڈو، اچھا ال لگا ہوا اسی وجہ سے ہم نے دا لگا دیا، ٹھیک ہے نا بچوں۔ النافذۃ المغلقۃ دا کلوزڈ ونڈو، ہے نا، دا کلوزڈ ونڈو، النافذۃ المغلقۃ بند کھڑکی، دا کلوزڈ ونڈو۔ اب سینٹنس کیا ہے؟ النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ، تو النافذۃ المغلقۃ کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، کلوزڈ ونڈو، النافذۃ موصوف، اور المغلقۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو جائے گا، کبیرۃ خبر ہو جائے گی۔ اب دیکھیے النافذۃ، اس پر النافذۃ، اس پر یہ معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہے، موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ۔ اب یہ دونوں معرفہ کیوں ہیں بچوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہو رہے ہیں، اور مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے، اور کبیرۃ یہ نکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے، اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ النافذۃ المغلقۃ بند کھڑکی، کبیرۃ یہ بڑی ہے، بند کھڑکی بڑی ہے، دا کلوزڈ ونڈو از بگ، یہ سینٹنس کا ترجمہ ہوا، دا کلوزڈ ونڈو از بگ، النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ، دا کلوزڈ ونڈو از بگ۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب اس کے بعد کے سینٹنسز کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے بچوں یہاں پہ دیکھیے، النافذۃ المغلقۃ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے یہ دیکھیے، الحافلۃ، کیا سینٹنس ہے یہاں؟ یہ دیکھیے، ہاں، الحافلۃ البیضاء رخیصۃ، ہے نا، الحافلۃ البیضاء رخیصۃ۔ الحافلۃ کے معنی بس کیا آتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، البیضاء کا مطلب سفید۔ اب یہ جو کے معنی سفید کیا آتے ہیں؟ اسی کی مؤنث بیضاء وہ ہے، اور اس کی جمع بیضن آتی ہے۔ اب اس کو میں نے لکھ بھی دیا ہے، آپ اس کو ذرا سا یہاں پہ دیکھیے، یہ دیکھیے، حافلۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ بس،
جمع حافلاتن بس. دیکھیے انگلش میں بھی لکھ دیا میں نے, اردو میں لکھا حافلاتن کے معنی بس, جمع حافلاتن اور انگلش میں بس. ابیض کے معنی سفید, اس کی جمع کیا آتی ہے بیزن, اور مؤنث کیا ہے بیضاء, اور اس کی انگریزی کیا آتی ہے وائٹ. اب رخیص ان کے معنی کیا آتے ہیں سستا کے, ٹھیک ہے نا. رخیص ان کے معنی کیا سستا کیا آتی ہے, جس کو ہم انگریزی میں کیا آتی ہے ان ایکسپینسو. ایکسپینسو معنی مہنگا اور ان ایکسپینسو معنی سستا, یا لو پرائزڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں, یا چیپ بھی کہتے ہیں سستا کو, ٹھیک ہے نا بچوں. تو الحافلۃ البیضاء کے معنی کیا ہوئے سفید بس. الحافلۃ موصوف, البیضاء صفت, سفید بس, دا وائٹ بس. اور الحافلۃ البیضاء رخیصۃ, یہ کمپلیٹ سینٹنس ہو گیا. تو الحافلۃ البیضاء, الحافلۃ البیضاء, الحافلۃ موصوف, البیضاء صفت, موصوف صفت مل کر کے مبتدا, رخیصۃ صفت. الحافلۃ البیضاء رخیصۃ, سفید بس سستی ہے. تو کیا ہوگی دا وائٹ بس از ان ایکسپینسو, یا لو پرائزڈ, یا چیپ. دا وائٹ بس از ان ایکسپینسو, ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے اسے دیکھ لیجئے. اس کے بعد کا سینٹنس ہے بچوں یہ الولد النشیط ذکی, یہ ہے سینٹنس, ذرا سے دیکھ لیجئے یہاں پہ. الولد النشیط, یہ الولد النشیط ذکی. الولد مانے لڑکا, اور النشیط مانے چاق و چوبند, چست, پھرتیلا, ایکٹیو, اور ذکی کے معنی ذہین. تو الولد النشیط کا مطلب کیا ہوا ذہین لڑکا. سمجھ رہے بچوں, الولد النشیط کا مطلب کیا ہوا ذہین لڑکا, اور یہ نشیط کا مطلب چست لڑکا. الولد النشیط چست لڑکا, ایکٹیو لڑکا. دا ایکٹیو بوائے ذکی انٹیلیجنٹ, دا ایکٹیو بوائے از انٹیلیجنٹ. اب اس کو جو میں نے لکھ دیا ہے اسے بھی ذرا سا آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے. دیکھیے یہ اچھا نہیں, اس سے پہلے کا سینٹنس ہے ایک, تو اسے خیر ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے الولد النشیط ذکی, جو میں بات کر رہا ہوں یہ بعد میں آیا ہے. ذرا ہم الولد النشیط ذکی دیکھیے. الولد النشیط کا مطلب کیا ہوا ذہین لڑکا, دا ایکٹیو بوائے. اور الولد النشیط ذکی چست لڑکا ذہین ہے, دا ایکٹیو بوائے از انٹیلیجنٹ. لیکن ہم ذرا سا آگے بڑھ گئے ہیں نا. یہ سینٹنس تھا الحافلۃ البیضاء اور رخیصۃ کے بعد تھا الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ, ذرا سا گڑبڑ ہو گیا. یہ دیکھیے الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ, یہ سینٹنس ہے بچوں. سینٹنس دیکھ رہے ہیں, الحدیقۃ الجمیلۃ, الحافلۃ البیضاء صغیر رخیصۃ کے بعد ہے الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ. الحدیقۃ الجمیلۃ خوبصورت باغ, واسعۃ, واسعۃ کشادہ ہے, چوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. الحدیقۃ الجمیلۃ, الحدیقۃ معنی باغ, جمع حدائق, اور الجمیلۃ کے معنی خوبصورت, جمع جمیلات, اور واسعۃ کے معنی کشادہ, چوڑا ہے نا, وسیع و عریض. تو الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ, کشادہ باغ جو ہے, یہ خوبصورت باغ جو ہے وہ کشادہ ہے, چوڑا ہے. اب اسے جو میں نے لکھا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے بچوں. یہ دیکھیے حدیقتن کے معنی کیا آتے ہیں باغ, جمع حدائق, گارڈن. حدیقتن کے معنی حدیقتن باغ, یہ غین نقطہ چھوٹ گیا ہے, یہ نقطہ دے دیجئے آپ. باغ, باغ, جمع حدائق, گارڈن. اور واسعن کے معنی چوڑا, کشادہ. مؤنث اس کی ہے واسعتن, ہے نا. اس کی انگریزی کیا آتی ہے وائڈ, وائڈ. واسعن کے معنی وائڈ. براڈ بھی آتی ہے, اس کو انگریزی میں براڈ بھی کہتے ہیں, اسپیشیس بھی کہتے ہیں, اور جو ایکسٹینسو بھی کہتے ہیں, ایکسٹینسو بھی کہتے ہیں, اور لارج بھی کہتے ہیں. یہ سارے معنی اس کے ہیں. واسع کے معنی وائڈ, براڈ, اسپیشیس, ایکسٹینسو, لارج, آل دیز میننگس آر. تو اب سینٹنس کیا بنتا ہے الحدیقۃ الجمیلۃ. الحدیقۃ الجمیلۃ کا مطلب کیا ہوا خوبصورت باغ, دا بیوٹیفل گارڈن, دا بیوٹیفل گارڈن. پورا سینٹنس ہوا الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ. الحدیقۃ موصوف, الجمیلۃ صفت, موصوف صفت مل کر کے کیا ہوا بچوں مبتدا, اور واسعۃ خبر. تو الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ کا ترجمہ کیا ہوا خوبصورت باغ کشادہ ہے, چوڑا ہے. دا بیوٹیفل گارڈن از وائڈ, دا بیوٹیفل گارڈن از وائڈ. اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اور اپنی کاپی پہ لکھ بھی لیجیے گا بچوں. اب اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے بچوں اسے دیکھیے. اس کے بعد ہے انت سائق نشیط, یہ ہے سینٹنس. انت سائق نشیط, انت کے معنی تم, یو, اور سائق معنی ڈرائیور, نشیط کا مطلب چست, پھرتیلا, ہے نا, ایکٹیو. انت سائق نشیط, تم چست یا پھرتیلے ڈرائیور ہو. یو آر این ایکٹیو ڈرائیور. اب اسے بھی دیکھ لیجیے آپ, جو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے
देखिए साइकुन के माने ड्राइवर जमा साइकुना, ड्राइवर इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। साइकुन के माने ये साइकुन नशीतुन का मतलब साइकुन माने ड्राइवर और साइकुन नशीतुन के माने चुस्त ड्राइवर है ना, एन एक्टिव ड्राइवर। और अंत साइकुन नशीतुन, अब कंप्लीट सेंटेंस देख लीजिए। अंत साइकुन नशीतुन, तुम एक चुस्त ड्राइवर हो, तुम एक चुस्त ड्राइवर हो, तुम एक फुर्तीले ड्राइवर हो, तुम एक एक्टिव ड्राइवर हो। यू आर एन एक्टिव ड्राइवर, यू आर एन एक्टिव यू आर एन एक्टिव ड्राइवर, ठीक है ना। उसके बाद का सेंटेंस है बच्चों, उसे देख लीजिए। ये सेंटेंस है अंती बिन्तुन नशीततुन, अंती बिन्तुन नशीततुन। अंता के माने तुम मुज़क्कर के लिए होता है और अंती का मतलब होता है तुम मुअन्नस के लिए। अंती तुम, बिन्तुन नशीततुन एक चुस्त लड़की हो, अंती बिन्तुन नशीततुन तुम एक चुस्त लड़की हो, ठीक है ना, इसे समझ लिया। अब इसे जो मैंने लिख दिया आपके लिए उसे ज़रा सा आप देख लीजिए। ये देखिए बिन्तुन के माने, बिन्तुन माने लड़की जमा बनातुन गर्ल, और बिन्तुन नशीततुन एक चुस्त लड़की, एक फुर्तीली लड़की, एक एक्टिव लड़की, एन एक्टिव गर्ल। अब देखिए बिन्तुन मौसूफ है, नशीततुन सिफत है। बिन्तुन मौसूफ है और नशीततुन सिफत है। बिन्तुन नकिरा है तो मौसूफ नकिरा है तो सिफत भी नकिरा है। अब पूरा सेंटेंस देखिए बच्चों, अंती बिन्तुन नशीततुन, अंती बिन्तुन नशीततुन तुम एक चुस्त या फुर्तीली लड़की हो, तुम एक चुस्त लड़की हो या फुर्तीली लड़की हो। यू आर एन एक्टिव गर्ल, क्या है, यू आर एन एक्टिव गर्ल, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद का सेंटेंस जो है वो देख लीजिए। अल वलदुन नशीतु ज़कीयुन, ये सेंटेंस है। अल वलदु अन नशीतु ज़कीयुन, ये पूरा सेंटेंस है। अल वलदुन नशीतु ज़कीयुन, अल वलदुन नशीतु ज़कीयुन। तो अल वलदु माने लड़का, अन नशीतु माने चुस्त और ज़कीयुन माने ज़हीन। ये बहुत आसान से सेंटेंस है, इसे भी ज़रा से देख लीजिए। ये देख लीजिए, अल वलदुन नशीतु के माने ज़हीन लड़का, अल वलदुन नशीतु का मतलब चुस्त लड़का, ज़हीन लड़का नहीं, चुस्त लड़का, फुर्तीला लड़का, है ना, एक्टिव बॉय। अल वलदुन नशीतु का मतलब हुआ क्या है, ज़हीन नहीं बल्कि चुस्त, चुस्त लड़का, फुर्तीला लड़का। तो अल वलदुन नशीतु ज़कीयुन, चुस्त लड़का ज़हीन है। द एक्टिव बॉय इज़ इंटेलिजेंट, द एक्टिव बॉय इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है बच्चों। अब अगला सेंटेंस देखिए, अल बिन्तु ज़किय्यतु जमीलतुन, ये सेंटेंस देख लीजिए आप। अगला सेंटेंस क्या है, अल बिन्तु के माने लड़की, अज़्ज़किय्यतु का मतलब ज़हीन, अल बिन्तु ज़किय्यतु का मतलब हुआ इन द इंटेलिजेंट गर्ल। अल बिन्तु ज़किय्यतु का मतलब क्या हुआ बच्चों, द इंटेलिजेंट गर्ल। ये देख लीजिए, अल बिन्तु अज़्ज़किय्यतु, अल बिन्तु ज़किय्यतु का मतलब हुआ द इंटेलिजेंट गर्ल, जमीलतुन का मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल। द इंटेलिजेंट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, द इंटेलिजेंट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ये ज़हीन लड़की खूबसूरत है। अब इसे जो मैंने आपको लिख दिया है उसे भी देख लीजिए। अल बिन्तु ज़किय्यतु का मतलब क्या हुआ, ज़हीन लड़की, द इंटेलिजेंट गर्ल। अल बिन्तु ज़किय्यतु जमीलतुन, ज़हीन लड़की खूबसूरत है। द इंटेलिजेंट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, द इंटेलिजेंट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। अच्छी तरीके से ध्यान नशीं कर लीजिए इन सारे सेंटेंसेस को और अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। अब अगला सेंटेंस है बच्चों, वो देख लीजिए। अगला सेंटेंस है फ़िल हक़ीबति सौदाई क़लमुन, फ़िल हक़ीबति सौदाई, फ़िल हक़ीबति सौदाई यानी फ़ी माने में, अल हक़ीबतु माने बैग, अस सौदा माने काला। अल हक़ीबतु सौदा काला बैग, फ़िल हक़ीबति सौदाए काले बैग में, क़लमुन एक कलम है। फ़िल हक़ीबति सौदाई क़लमुन, काले बैग में एक कलम है। इसका तर्जुमा अगर हम अंग्रेज़ी में करेंगे तो कहेंगे देयर इज़ आ पेन इन द ब्लैक बैग, ठीक है। इसे हमने लिख दिया है, इसे आप ज़रा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए अल हक़ीबतु सौदा, अल हक़ीबतु सौदा का मतलब क्या हुआ, काला बैग, द ब्लैक बैग। अब उसके बाद है फ़िल हक़ीबति सौदाई का मतलब हुआ काले बैग में, इन द ब्लैक बैग, इन द ब्लैक बैग। फ़िल हक़ीबति सौदाई, काले बैग में, इन द ब्लैक बैग। अब पूरा सेंटेंस लीजिए, फ़िल हक़ीबति सौदाई क़लमुन, काले बैग में एक कलम है। देयर इज़ आ पेन, देयर इज़ आ पेन इन द ब्लैक बैग, देयर इज़ अ पेन इन द ब्लैक बैग, ठीक है बच्चों। देयर इज़ आ पेन इन द ब्लैक बैग, काले बैग में एक कलम है, ठीक है बच्चों। अब अगले सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। अगला सेंटेंस है बच्चों, अलल मक्तबिल क़दीम किताबुन, अलल मक्तबिल क़दीम किताबुन। अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, अलल मक्तबिल क़दीम किताबुन। ये सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिख करके भी हम आपको समझा देंगे।
یہ دیکھیے علی معنی پر، المکتبی معنی ٹیبل، رائٹنگ ٹیبل، القدیم مطلب پرانا، علی المکتب القدیم کا مطلب ہوا پرانے ٹیبل پر، پرانے رائٹنگ ٹیبل پر، علی المکتب القدیم پرانے رائٹنگ ٹیبل پر، آن دا اولڈ رائٹنگ ٹیبل یا آن دا اولڈ ٹیبل، کتابن کا مطلب ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، پرانے رائٹنگ ٹیبل پر ایک کتاب ہے۔ اب اسے ذرا سا آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے لکھ کر کے بھی، یہ دیکھیے یہاں پہ مکتبن کے معنی ٹیبل اور مکتبن کے معنی آفس کی بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، مکتبن میں نا رائٹنگ ٹیبل یا ٹیبل اور آفس کی بھی آتے ہیں مکتبن، یہ جگہ بتائے گا کہ یہاں پہ آفس مطلب ہے یا ٹیبل مطلب ہے، کہاں پہ استعمال بتائے گا۔ المکتب القدیم کا مطلب ہوا پرانا ٹیبل، المکتب القدیم پرانا ٹیبل، دا اولڈ ٹیبل، اچھا علی المکتب القدیم، علی المکتب القدیم کا مطلب ہوا پرانے ٹیبل پر، آن دا اولڈ ٹیبل پرانے ٹیبل پر، آن دا اولڈ ٹیبل۔ اب پورا سینٹینس لیجئے، علی المکتب القدیم کتابن، علی المکتب القدیم کتابن پرانے ٹیبل پر ایک کتاب ہے، دیئر از اے بک آن دا اولڈ ٹیبل، دیئر از اے بک آن دا اولڈ ٹیبل۔ یہاں پہ بچوں آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ہم دیئر کا یوز کرتے ہیں، اسے ایسے دیئر کو انٹروڈکٹری دیئر کہا جاتا ہے، یا انٹروڈکٹری اٹ کا بھی یوز کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، جہاں پہ سبجیکٹ کا کلیئر کٹ اندازہ نہیں ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہم اٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے اٹ کے ذریعے ہم سینٹینس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے ایک بادشاہ تھا تو دیئر واز اے کنگ، یہاں پہ ہم دیئر یوز کریں گے، یا ہم کہیں گے بارش ہو رہی ہے سپوز تو ہم اٹ کا یوز کرتے ہیں، اٹ از ریننگ، اٹ از ریننگ، تو ایسی جگہوں پہ ہم اٹ یا دیئر کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم یہاں یوز کر رہے ہیں علی المکتب القدیم کتابن، دیئر از اے بک آن دا رائٹنگ ٹیبل، دیئر از اے بک آن دا رائٹنگ ٹیبل، یہاں بھی ہم اس کا دیئر کا یوز کر رہے ہیں۔ اب اگلے سینٹینس کو آپ دیکھیے بچوں، اگلا سینٹینس ہے ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، سینٹینس کو اچھی طریقے سے دیکھیے، ماذا کیا، ماذا مانے کیا، واٹ، فی الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ میں کیا ہے، ماذا فی الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ میں کیا ہے، ماذا مانے کیا، اور فی معنی میں، الحقیبۃ معنی بیگ، البیضاء مطلب سفید، ابیض معنی سفید، اسی کی مؤنث ہے بیضاء اور اس کی جمع آتی ہے بیضن، ابیض مؤنث بیضاء جمع بیضن۔ ماذا فی الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ میں کیا ہے، واٹ از دیئر ان دا وائٹ بیگ، واٹ از دیئر ان دا وائٹ بیگ، یہاں بھی ہم دیئر کا یوز کر رہے ہیں انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے۔ اب اس سینٹینس کو آپ جو لکھ کے ذرا سمجھ لیجئے، دیکھیے الحقیبۃ البیضاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ، دا وائٹ بیگ، ٹھیک ہے، اور فی الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ میں، ان دا وائٹ بیگ، ٹھیک ہے، ماذا کے معنی کیا، واٹ، ماذا فی الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ میں کیا ہے، انگریزی کیا ہوگی اس کی، واٹ از دیئر ان دا وائٹ بیگ، واٹ از دیئر ان دا وائٹ بیگ۔ اب آئیے ہم اگلے سینٹینسز کی طرف چلتے ہیں بچوں، واٹ از دیئر ان دا وائٹ بیگ، فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، یہ سینٹینس دیکھ لیجئے، فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، سینٹینس کو دیکھیے سمجھیے، یہ سینٹینس کیا بچوں دیکھیے ذرا اچھے سے، فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، فی معنی میں، الحقیبتوں کے معنی بیگ، البیضاء کا مطلب سفید، فی الحقیبۃ البیضاء یہاں تک ہو گیا، فی الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ میں، قلم ایک قلم ہے، و اور کتاب ایک کتاب ہے، سفید بیگ میں ایک قلم ہے اور ایک کتاب ہے، یہ ہے، تو دیئر از اے پین اینڈ اے بک ان دا وائٹ بیگ۔ اب اسے آپ ذرا سا لکھ کر کے بھی پریکٹس کر لیجئے، الحقیبۃ البیضاء سفید بیگ ہو گیا، فی الحقیبۃ البیضاء، یہاں فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، بیضاء سفید بیگ، بیضاء ہے نا سفید، کالے نہیں بلکہ سفید، سفید بیگ میں ایک قلم اور ایک کتاب ہے، دیئر از اے پین اینڈ اے بک ان دا وائٹ بیگ، دیئر از اے پین اینڈ اے بک ان دا وائٹ بیگ، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد کے سینٹینسز کو آپ دیکھ لیجئے ذرا سا، جی بچوں اس کے بعد کا سینٹینس ہے، دیکھ لیجیے ذرا، اس کے بعد کا سینٹینس ہے من فی البیت القدیم، من کون، فی البیت القدیم پرانے گھر میں، من فی البیت القدیم پرانے گھر میں کون ہے، ہو از دیئر ان دا اولڈ ہاؤس، ہو از دیئر ان دا اولڈ ہاؤس، ہو از ان دا اولڈ ہاؤس، پرانے گھر میں کون ہے، ہو از دیئر ان دا اولڈ ہاؤس، ہے نا۔ تو اب اس کو آپ اس میں کاپی بھی کر لیجئے، البیت القدیم کا مطلب دیکھیے، بیتن کے معنی، بیتن معنی گھر، جمع بیوتن ہاؤس، اور البیت القدیم کا مطلب ہوا پرانا گھر، دا اولڈ ہاؤس، اور فی البیت القدیم پرانے گھر میں، ان دا اولڈ ہاؤس،
پورا سینٹنس من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے. ہو از دیئر ان دا اولڈ ہاؤس، ہو از دیئر ان دا اولڈ ہاؤس، پرانے گھر میں کون ہے. اب آئیے بچوں ہم اگلے سینٹنس کی طرف چلتے ہیں. اگلا سینٹنس ہے فی البیت القدیم رجل و امرأۃ. فی البیت القدیم، دیکھیے فی مانے میں، البیت مانے گھر، القدیم مانے پرانا، رجل مانے آدمی، و مانے اور، امرأۃ مانے عورت. فی البیت القدیم، فی البیت القدیم، یہ فی البیت القدیم کا مطلب ہوا پرانے گھر میں. ان دا اولڈ ہاؤس رجل و امرأۃ، ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے. فی البیت القدیم رجل و امرأۃ، دیر از اے مین اینڈ اے وومن ان دا اولڈ ہاؤس. دیر از اے مین اینڈ اے وومن ان دا اولڈ ہاؤس. اب اسے آپ جو لکھا ہوا ہے اس میں ذرا سا دیکھ لیجئے، میں نے جو لکھا ہے آپ کے لیے، یہ فی البیت القدیم رجل و امرأۃ، پرانے گھر میں ایک مرد اور ایک عورت ہے. دیر از اے مین اینڈ اے وومن ان دا اولڈ ہاؤس. دیر از اے مین اینڈ اے وومن ان دا اولڈ ہاؤس. ٹھیک ہے بچوں. اب اگلا سینٹنس دیکھ لیجئے. اگلا سینٹنس ہے حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت. یہ ہے حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت. حل فی الحدیقۃ حل مانے کیا؟ فی الحدیقۃ الواسعۃ، یہ کشادہ باغ میں. الحدیقۃ الواسعۃ کے مانے کشادہ باغ. بنتن لڑکی. حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، کیا کشادہ باغ میں ایک لڑکی ہے؟ کیا کشادہ باغ میں ایک لڑکی ہے؟ حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، کیا کشادہ باغ میں ایک لڑکی ہے؟ از دیئر اے گرل ان دا وائٹ گارڈن. ان دا وائٹ گارڈن یا ان دا لارج گارڈن، یا اسی طرح سے کوئی بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو اب اسے ہم ذرا لکھ کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. فی الحدیقۃ الواسعۃ کے معنی کشادہ باغ، کشادہ باغ میں. ان دا وائٹ گارڈن ہے نا. الحدیقۃ الواسعۃ کا مطلب بڑا یا وسیع و عریض کشادہ باغ، دا وائٹ گارڈن. اور فی الحدیقۃ الواسعۃ کا مطلب ہوا کشادہ باغ میں. ان دا وائٹ گارڈن، ان دا بگ گارڈن. ٹھیک ہے نا. تو حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، کیا کشادہ باغ میں ایک لڑکی ہے. از دیئر اے گرل ان دا وائٹ گارڈن، اور از دیئر اے گرل ان دا بگ گارڈن. از دیئر اے گرل ان دا بگ گارڈن، کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کا سینٹنس ہے بچوں، وہ دیکھ لیجئے. نعم فی الحدیقۃ نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن. ٹھیک ہے. نعم مانے ہاں، فی الحدیقۃ الواسعۃ کا مطلب کشادہ باغ میں، بنتن ایک لڑکی ہے. نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، ہاں کشادہ باغ میں ایک لڑکی ہے. یس ان دا وائٹ گارڈن دیر از اے گرل. یس دیر از اے گرل ان دا وائٹ گارڈن. تو اب آپ اسے دیکھ لیجئے. نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن. نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، ہاں چوڑے باغ میں ایک لڑکی ہے. یس دیئر از اے گرل ان دا بگ گارڈن. یس دیئر از اے گرل ان دا وائٹ گارڈن. دونوں میں سے آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد کا سینٹنس جو ہے من فی الحافلۃ القدیمۃ. من فی الحافلۃ القدیمۃ. اب یہ دیکھیے یہ سینٹنس ہے من فی الحافلۃ القدیمۃ کا مطلب کیا ہوا؟ پرانے بس میں کون ہے؟ من فی الحافلۃ القدیمۃ، پرانے بس میں کون ہے؟ ہو از دیئر الحافلۃ القدیمۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانا بس، دا اولڈ بس. اور من فی الحافلۃ القدیمۃ کا مطلب پرانے بس میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا اولڈ بس. ہو از دیئر ان دا اولڈ بس، پرانے بس میں کون ہے؟ آخری سینٹنس بچوں آپ اسے ذرا سے دیکھ لیجئے. فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط. فی الحافلۃ القدیمۃ، پرانے بس میں، سائق نشیط ایک ایکٹیو ڈرائیور ہے. فی الحدیقۃ الواسعۃ سائق نشیط. فی الحافلۃ القدیمۃ، فی الحافلۃ القدیمۃ پرانے بس میں. یہ دیکھیے فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط، پرانے بس میں ایک چست ڈرائیور ہے. دیئر از این ایکٹیو ڈرائیور ان دا اولڈ بس. دیئر از این ایکٹیو ڈرائیور ان دا اولڈ بس. تو یہ سینٹنس، یہ لیسن آپ کا کمپلیٹ ہوا بچوں. آپ کو سارے سینٹنسز لکھ کر کے بھی بتا دیے گئے ہیں، زبانی بھی بتا دیے گئے ہیں، اور مختلف طریقے سے آپ کو اس کی ترکیبیں بھی سمجھا دی گئی ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان سارے سینٹنسز کو اچھی طریقے سے مزید سمجھنے کی کوشش کیجئے. ویڈیو کو بار بار دیکھیے. کہیں کوئی دقت اور کوئی دشواری آتی ہے تو بلا تکلف میرے پرسنل نمبر پہ فون کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ باقی کا پورشن ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے.